اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور اس کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر ہے، اس کی حمد ہے، اس کی تعریفیں ہیں کہ اس نے ہمیں پھر اپنی زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اللہ کی برکات کا، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا اور جنت کے وارث بننے کا یہ مہینہ رب ذوالجلال کا ہم پہ انعام ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں یہ مہینے، یہ ایام مل جائیں اور اس میں وہ رب کو راضی کر کے رب کی رضامندی کو حاصل کرتے ہوئے جہنم سے آزاد ہو جائیں اور جنت کے وارث بن جائیں۔ رب ذوالجلال ہماری عبادات کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ہماری عبادات سے، نمازوں سے، روزوں سے، حج سے رب ذوالجلال کی شان میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، بلکہ یہ سب عبادات، اس کے سبھی فائدے ہمارے لیے، اور ان فائدوں کے ساتھ ساتھ یہ عبادات ایک مومن کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ نماز بھی نمازی کی تربیت کرتی ہیں، حج بھی حج کرنے والے کی تربیت کرتا ہے، زکوٰۃ و صدقات بھی مومن کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ روزہ بھی ایک عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک روزے دار کی تربیت کا بہت بہترین طریقہ بھی ہے۔ یہ روزہ ہمارے کردار کو سنوارتا ہے، ہماری سوچ اور فکر کو، ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، ہمارے رویوں کی، ہمارے جسم کی اصلاح کرتا ہے۔ ہر لحاظ سے یہ روزہ ایک روزے دار کی بہترین تربیت کرتا ہے۔ سب سے بنیادی چیز یہ کہ ایک مومن کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ تصور ہے، یقین ہے، جس کے ساتھ ایک مومن کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی عبادات میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک مومن کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے، احساس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسی عبادت کر رہا ہوں، کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ہر وقت میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں۔ جس طرح ایک مزدور اپنے آقا کی نگاہوں کے سامنے ہو، بڑے اچھے انداز سے کام کرتا ہے، لیکن جب اپنے مالک، اپنے آقا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر کام چور بن جاتا ہے۔ یہ احساس مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، روزے دار کے دل میں یہ احساس، یہ یقین مستحکم کرتا ہے۔ بھوک پیاس لگی ہو، اپنے گھر کی خلوت میں ہے، اپنی جنسی خواہشات پوری کر سکتا ہے، لیکن یہ احساس کہ وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے چند قطرات بھی اپنے حلق سے نیچے جانے نہیں دیتا کہ وہ رب تو جانتا ہے کہ یہ قطرے میں نے اپنی ارادے کے ساتھ حلق سے نیچے اتارے ہیں۔ وہ ہر جگہ
روزہ روزے دار کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تم اس رب کی نگاہوں میں ہو. کہیں بھی چلے جاؤ، گھر کی خلوت میں ہو، تاریکی میں ہو، جہاں بھی ہو، تم رب کی نگاہ میں ہو. ایک ذرہ بھی اگر تم نے اپنے ارادے کے ساتھ حلق سے نیچے اتار لیا، تمہارا روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ احساس روزے دار کے دل میں پیدا کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ احساس اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں مضبوط کر لیں. ایک قدم اٹھاتے ہوئے، زبان سے کوئی کلمہ نکالتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے ہم سوچیں کہ رب کی نگاہ میں ہیں، کہیں یہ وہ کام تو نہیں ہے جس کام سے وہ رب ناراض ہو جائے، غضبناک ہو جائے، ہمیں دھتکار دے، ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ روزہ روزے دار کے دل میں یہ احساس مضبوط کرتا ہے کہ ہر لمحے تمہیں تمہارا مالک دیکھ رہا ہے. تو اپنی دکان پہ ہو، آفس میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، تم اس کی نگاہ میں ہو. کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہاری زندگی، تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تم رب کی درگاہ سے دھتکار دیے جاؤ. اسی طرح یہ روزہ روزے دار کے دل میں جذبہ اطاعت کو مضبوط کرتا ہے. روزے کی حالت میں ہم وہ حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں جو عام زندگی میں حلال تھی. کھانے پینے کی چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اور اس کی رسول کی حکم پر ہم روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے اور کام چھوڑ دیتے ہیں جو جائز تھے، حلال تھے. روزہ ہمیں سمجھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے کہ دیکھو، جس اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ تم نے چند گھنٹوں کے لیے حلال چیز کو بھی حرام کر دیا ہے تاکہ اس رب کو راضی کر لو، اس رسول کو راضی کر لو. اس رب نے اور رسول نے کچھ اور چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہوا ہے. یہ تربیت ہے تمہاری. جس رب و رسول کے کہنے پہ تم نے چند گھنٹوں کے لیے حلال چیزیں بھی حرام کر دی ہیں، انہیں چھوڑ دیا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے. ساری زندگی وہ کام، وہ چیزیں چھوڑ دو جس کو رب و رسول نے ہمیشہ کے لیے حرام کرا دیا. یہ جذبہ اطاعت. ایک تیسری چیز، ضبط نفس، اپنے آپ پہ کنٹرول ہمیں روزہ سکھاتا ہے. کھانے پینے کی چیز سامنے ہے، جو دل چاہتا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، اپنے جذبات پہ، اپنے ارادے پہ، اپنی چاہتوں پہ کنٹرول کیا کہ نہیں، اس وقت اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ روزہ ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے، اپنے آپ پہ، اپنے جذبات پہ، اپنے ارادوں پہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. یہ روزہ کہتا ہے اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص تمہارے پاس آئے، تم سے لڑے، تم سے جھگڑے، لیکن اس کے برے کام کے جواب میں کوئی برا کام نہیں کرنا ہے. یہ ضبط نفس ہے، ہمیں روزہ سکھاتا ہے. اگر یہی چیز ہم ساری زندگی کے لیے سیکھ جائیں، ساری زندگی اگر کوئی ہمیں برا کہتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، ہماری غیبتیں چغلیاں کرتا ہے، ہماری توہین کرتا ہے، ہم اس کی کسی بری بات کا جواب بری بات کے ساتھ نہ دیں. اپنے اس یقین کو، ایمان کو مضبوط رکھیں کہ ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے کہنے سے میری عزت. ایسے ہی روزہ ہمیں سکھاتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس دلا کے سکھاتا ہے کہ تمہارے محلے میں، معاشرے میں بہت سے لوگ ہوں گے، تمہارے سامنے افطاری کے موقع پہ بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن تمہارے گرد و نواح میں ایسے لوگ بھی ہوں گے شاید انہیں ایک کھجور میسر نہ ہو. یہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، رب کا شکر ادا کرو. ان نعمتوں میں ان غریبوں کو شریک کرو جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں. جو بھوکے اور پیاسے ہیں ان کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتے ہوئے، جیسے تم بھوکے اور پیاسے تھے، تمہیں احساس تھا بھوک کیا ہونا چاہیے، تیری نگاہ کا روزہ ہونا چاہیے، تیری زبان کا روزہ ہونا چاہیے. ان چیزوں سے، ان اعضاء سے کوئی جھوٹ، کوئی ظلم اور زیادتی سرزد نہ ہو. وداعظ الخادم، اور ملازمین کی
محنت کو کم کر دیجئے، ملازمین کو اذیت نہ دیجئے، جو کام ان کے سپرد ہیں ان میں تخفیف، تمہارے رویوں میں، تمہارے اخلاق میں لوگ محسوس کریں کہ آج یہ شخص روزے دار ہے، کوئی بری بات نہیں کرتا، کسی سے لڑتا نہیں ہے، جھگڑتا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، لوگ بھی محسوس کریں کہ آج اس شخص کا روزہ ہے، اور تم بھی محسوس کرو کہ آج میرا روزے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ وہ چیزیں بھی چھوڑ دینے کا نام ہے جن کو رب نے حرام کر دیا کہ نہیں کھانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر گناہ کو، ہر برائی کو، چغلی کو، غیبت کو، دھوکے کو، جھوٹی قسموں کو، کسی کو فریب دینا، کسی کو تنگ کرنا، اذیت دینا، ہر قسم کے گناہ سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر ہم بھوک پیاس سے برداشت کر لیں لیکن گناہ نہ چھوڑیں تو شاید ہمارے روزے رب کے ہاں مقبول نہ ہو سکیں۔